السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں ایک ایسا علم بھی ہے جو نہ کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے نہ استاد سکھاتا ہے، بلکہ یہ علم اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے خاص بندوں کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اس علم کو علم لادنی کہا جاتا ہے۔ یہ علم کس کو عطا ہوتا ہے؟ کیا یہ ہر انسان حاصل کر سکتا ہے؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہمیں اس علم کے بارے میں کیا سکھاتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے علم لادنی حقیقت میں کیا ہے اور کن لوگوں کو یہ عظیم نعمت عطا کی جاتی ہے۔ علم بنیادی طور پر دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ علم جو بندہ اپنی کوشش، محنت اور استاد سے سیکھتا ہے، اسے کسبی علم کہتے ہیں۔ دوسرا وہ علم جو بغیر کسی خارجی سبب کے من جانب اللہ خود بخود قلب پر اتارتا ہے، اسے علم لادنی یا علم وحی، عطائی اور علم ربانی کہا جاتا ہے۔ امام الکاشانی لکھتے ہیں، اس سے مراد وہ علم جو بغیر ریاضت و مجاہدے کے حاصل ہو اور انسان کو اس کے لیے تگ و دو نہ کرنا پڑے۔ اسے لادنی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتا ہے اور ہماری محنت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ امام غزالی نے علم لادنی کی تعریف اس طرح بیان کی ہے کہ وہ علم جس کا ظہور کسی خارجی سبب کے بغیر دل پر ہوتا ہے۔ علم لادنی کو علم حقیقتہ بھی کہتے ہیں۔ علم لادنی کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ الکہف میں حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں ملتا ہے، اور ہم نے اسے اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا۔ یہاں حضرت خضر علیہ السلام کو علم لادنی عطا کیا گیا جو عام انسانی علم سے ماورا تھا اور ظاہری اسباب سے نہیں ملا۔ علماء کے نزدیک یہ آیت علم لادنی کے اسبات میں اصل ہے۔ علم لادنی کی بہت سی قسمیں ہیں، جیسے وحی، الہام، کشف، القا، مبشرات اور فراست وغیرہ۔ وحی تو انبیاء اکرام علیہ السلام کے لیے خاص ہے، الہام اور کشف اولیاء اللہ کے لیے خاص ہے، جیسا کہ فراست ہر مومن کو اس کے ایمان کی مقدار کے مطابق فراست عطا کی جاتی ہے۔ انبیاء اکرام کی وحی غلطی، شک اور کمی سے پاک ہوتی ہے۔ اس میں کسی قسم کا نقص کا گمان کرنا یا اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ الہام، کشف، القا، مبشرات اور فراست اس کا اعتبار مشروط ہوتا ہے۔ یہ تب ہی معتبر ہے جب خلاف شرع نہ ہو، اگر خلاف شرع ہو غیر معتبر ہوں گے۔ علم لادنی وہ علم جو بغیر ذرائع کے براہ راست اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں القا کرتا ہے۔ علم لادنی بغیر واسطے کے براہ راست مرد عارف، مرد مومن کے قلب میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جسے چاہے عطا فرماتا ہے، اور اس میں فرشتہ بھی انوالو نہیں ہوتا، یعنی اللہ اور بندے کے قلب کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم لادنی کا اجرا جاری و ساری ہے۔ علم لادنی الہامی علم ہے جس کا تعلق براہ راست اللہ کے عطا کردہ الہام یا کشف سے ہوتا ہے۔ یہ علم دنیاوی علوم سے مختلف ہوتا ہے اور اس میں حقائق، حکمت اور معرفت شامل ہوتی ہے۔ یہ علم زیادہ تر انسان کے روحانی پہلو سے جڑا ہوتا ہے اور انسان کو اللہ کی قربت حاصل کرنے یا خاص مقاصد کے لیے عطا کیا جاتا ہے۔ علم لادنی کی کوئی حد مقرر نہیں، یہ اللہ کی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ کس کو کتنا عطا فرمائے۔ علم لادنی ان حقائق کو بھی شامل کر سکتا ہے جو انسانی عقل یا سائنس کی رسائی سے باہر ہے، تاہم یہ علم اللہ کے علم کے مقابلے میں محدود ہے۔ یہ علم عمومی طور پر مخصوص حالات میں استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنی علم لادنی کی بنیاد پر ایسے کام کیے جن کی حکمت موسیٰ کو سمجھ نہیں آئی۔ علم لادنی کبھی بھی شریعت کے اصولوں کے خلاف نہیں ہوتا۔ اگر کوئی دعوی علم لادنی کرے اور وہ شریعت کے متصادم ہو، وہ علم حقیقی نہیں بلکہ ایک وسوسہ یا دھوکہ ہو سکتا ہے۔ علم لادنی ایک روحانی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اس کی حدود اللہ کی مشیت کے تحت ہے اور یہ ہمیشہ شریعت اور حق کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ علم حاصل کرنا انسان کے بس میں نہیں بلکہ یہ اللہ کی عطا ہے جو ایمان، تقوی اور قرب الہی کے نتیجے میں ملتا ہے۔